بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حضور والا سورۃ فاتحہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم اس سورت کی تیسری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے اور تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس آیت سے جو پچھلی آیت تھی الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا بیان ہوا، اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا۔ تو جب ہم نے اللہ کی رحمت کا ذکر پڑھا تو ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی امید پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت کی امید ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی۔ تو جب رحمت کی امید پیدا ہوئی تو بالکل اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں قیامت کا دن آیا تو پھر ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا خوف بھی پیدا ہو گیا۔ رحمان اور رحیم سے رحمت کی امید دلائی گئی، مالک یوم الدین سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا گیا۔ اور یہی ایمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ سے بخشش کی امید بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی بندے کے دل کے اندر ہو۔ اس کو ہم اگر دوسرے لفظوں میں سمجھیں تو وہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ الرحمن الرحیم یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارا، نیکیوں کی ترغیب دی کہ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں، اور مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے ڈرایا کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم گناہوں کے راستے پہ چلے تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں، میں انصاف کے دن کا مالک ہوں۔ اگر تم نے گناہ کیے تو پھر تمہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہو گئی، رحمت کی امید بھی دل کے اندر پیدا ہو گئی، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی الرحمن الرحیم پڑھا تو رحمت کی امید بھی پیدا ہو گئی، اور مالک یوم الدین پڑھا تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل کے اندر پیدا ہو گیا، رحمت کی امید بھی اور گناہوں سے بچنے کا خوف بھی، یہ ان دونوں آیتوں سے پیدا ہو گیا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کے اندر چونکہ ذکر ہوا ہے قیامت کا، حضور والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت آئے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ یہ جو قیامت آئے گی، اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی مظلومی کے اندر گزارتے ہیں، لوگوں کے ظلم کا سامنا کرتے ہیں، ان کا حال سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ مظلومی کی زندگی بسر کرتے ہیں، صبر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی ظلم کرتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو حضور والا قیامت اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے تو مظلوموں کو انصاف دیا جائے اور ظالموں کو سزا دی جائے،
اور یہی فلسفہ ہے قیامت کا، اور یہی معنی ہے اس آیت کا مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ مظلوموں کو انصاف دے گا، ظالموں کو سزا دے گا۔ قیامت اس لیے آئے گی، اور قیامت کے دن کو یوم الفصل بھی کہتے ہیں، فیصلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے اختلافات ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے مذاہب بھی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ جھوٹے خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح یہودی ہیں، وہ اللہ کے نبیوں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو ہم ان کا رد کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اب لوگوں کے درمیان یہ کثیر اختلاف ہے، بڑے بڑے مذاہب کے درمیان اختلاف ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو قیامت کا دن اس لیے ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے اور بتایا جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو قیامت کا دن اس لیے آنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ قیامت کا دن آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مظلوموں کو انصاف دیا جائے، ان کے صبر کا صلہ دیا جائے، اور جو ظالم ہیں ان کا گریبان پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ تو یہی معنی ہے اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر بیان کی، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔